السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین وبعد۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما یا رب العالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ معزز و مکرم سامعین و ناظرین، عقیدہ واسطیہ کی شرح لگاتار آپ لوگوں کے سامنے اس مسجد میں کی جا رہی ہے، اور کئی ہفتوں سے اہل سنت الجماعت کی علامتیں اس کتاب کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں۔ آج کا جو موضوع ہے وہ بھی اسی حوالے سے ہے کہ اہل سنت الجماعت کی جہاں بہت ساری علامتیں ہیں، ان کی جہاں بہت ساری پہچان ہے، انہی میں سے ایک پہچان یہ بھی ہے جو یہاں امام مجدد ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ وَيُحَافِظُونَ عَلَى الْجُمَعِ وَالْجَمَاعَاتِ، کہ اہل سنت الجماعت سلف صالحین کے نقش قدم پر چلنے والے، ان کی پیروی کرنے والے جمعہ کی اور نمازوں کی باجماعت پابندی کرتے ہیں۔ یہ ان کی بہت بڑی علامت اور پہچان ہے کہ نمازوں کو باجماعت ادا کرتے ہیں، کیونکہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا ایک مسلمان پر، مرد پر فرض ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں قرآن میں بار بار نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے اور نماز کی حفاظت کا حکم دیا ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز پڑھو۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، نمازوں کی پابندی کرو، خاص طور سے نماز وسطیٰ کی، یعنی نماز عصر کی۔ وقوموا للہ قانتین، اور یکسوئی کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں نماز کی حفاظت اور پابندی کا حکم دیا ہے۔ مسند احمد اور ابن حبان کی حدیث ہے، صحیح درجے کی حدیث، کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ من حافظ علیہا، کہ جو نمازوں کی پابندی کرتا ہے، حفاظت کرتا ہے، کانت لہ نوراً و برہانا و نجاتاً یوم القیامہ، یہ نمازیں اس کے لیے نجات ہوں گی قیامت کے دن، روشنی ہوگی اور دلیل ہوگی۔ ومن لم یحافظ علیہا، اور جو ان نمازوں کی پابندی نہیں کرے گا، ان کی حفاظت نہیں کرے گا، لم یکن لہ نور ولا برہان ولا نجات یوم القیامہ، نہ اس کے پاس کوئی روشنی ہوگی، نہ کوئی دلیل ہوگی، اور نہ ہی وہ قیامت کے دن نجات پا سکے گا۔ وَيَكُونُ مَعَ قارون و حامان و ابی بن خلف، اور وہ قارون کے ساتھ، حامان کے ساتھ، ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ تو قرآن و حدیث میں ہمیں نماز کی حفاظت اور اس کے قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور نماز کی حفاظت اور نماز کا قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نمازوں کو ان کے اوقات پر جماعت کے ساتھ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے طریقے کے مطابق خشوع اور خضوع، تمام شروط، ارکان، واجبات پر عمل کرتے ہوئے ادا کرنا، یہ نماز قائم کرنا کہلاتا ہے۔ یہ نماز کی محافظت ہے، نماز کی حفاظت ہے، کہ نماز کو ان کے اوقات پر جماعت کے ساتھ پڑھنا، تمام شروط، ارکان، واجبات کی ادائیگی کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرنا، یہ نماز قائم کرنا کہلاتا ہے۔ اور اہل سنت اور جماعت کی ایک بہت بڑی خوبی یہ بھی ہے کہ جہاں وہ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں اور نمازوں کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، وہیں نماز کی کیفیت کی بھی دعوت دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑی ان کی خوبی ہے، کیونکہ نماز کی اہمیت اور اس کی فضیلت کا دنیا میں کوئی مسلمان منکر نہیں ہے۔ ہر مسلمان جانتا ہے کہ نماز کتنی اہم ترین عبادت ہے، لیکن نماز کیسے پڑھی جائے گی، نماز کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، یہ بھی جاننا اتنا ہی ضروری ہے جتنا یہ ضروری ہے کہ نماز کتنی اہمیت والی دین اسلام کے اندر عبادت ہے۔
کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اسی کی تاکید کی ہے، صلو کما رأیتمونی وصلی، جس طریقے سے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو اس طریقے سے نماز پڑھو، اس طریقے سے نماز ادا کرو۔ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام 2 بار اوپر سے آسمان سے تشریف لائے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی بتانے کے لیے کہ نماز کا طریقہ کیا ہے، کیسے نماز پڑھی جائے گی۔ 2 مرتبہ اوپر سے تشریف لائے۔ جو بھی کوئی نیا مسلمان ہوتا تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے روک لیتے تھے، اسے نماز کی تعلیم دیتے تھے۔ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم چند نوجوان تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، اسلام قبول کیا، کئی دنوں تک ہم آپ کے پاس ٹھہرے رہے، اور جب ہم جانے لگے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جن باتوں کی تعلیم دی انہی میں سے یہ بھی فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی وصلی، تم جا رہے ہو اپنے اہل و عیال کی طرف، اپنے علاقے میں جا رہے ہو، تم نے ہمیں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، تو جس طریقے سے تم نے دیکھا اس طریقے سے نماز پڑھنا اور اسی نماز کی طرف لوگوں کو دعوت دینا، کیونکہ نماز عبادت ہے اور عبادت کا دار و مدار وحی پر ہے۔ وہی مطلب یہ ہے کہ کتاب و سنت کے مطابق نماز ادا کی جائے، کوئی بھی عبادت ہو وہ نبی کے طریقے سے اگر ہٹ کر کے ہوگی اللہ تعالیٰ اس عبادت کو قبول نہیں کرے گا۔ تو یہ بہت بڑی پہچان ہے اہل سنت والجماعت کی، سلف صالحین کے منہج پر اور جو ان کے عقیدے پر قائم ہیں کہ وہ نماز کی طرف لوگوں کو تو بلاتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ نماز کیسے پڑھی جائے گی نبی کے طریقے کی طرف بلاتے ہیں، صرف نماز کی طرف دعوت نہیں دیتے ہیں کہ آؤ نماز کی طرف، آؤ مسجد کی طرف، نہیں، یہ بھی ضروری ہے، لیکن نماز پڑھیں گے کیسے یہ بھی جاننا ہمارے لیے ضروری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ منبر پر چڑھ کر کے نماز پڑھ کر کے لوگوں کو بتایا کس طریقے سے نماز پڑھی جاتی ہے۔ آپ نے ایک شخص کو دیکھا نماز پڑھ رہا تھا جلدی جلدی، آپ نے کہا کہ اگر اسی حالت میں مر جائے تو اس کی ہماری ملت پر وفات نہیں ہوگی۔ اس طریقے سے حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے اور ایک شخص تشریف لائے، انہوں نے کہا، سلام کیا، 2 رکعت نماز پڑھی اور ہمارے نبی کے پاس تشریف لائے، نبی سے سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب دیا، تو آپ نے کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھو دوبارہ، تم نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ پھر گیا وہ نماز پڑھا، پھر آ کر کے سلام کیا، پھر ہمارے نبی نے سلام کا جواب دیا، پھر کہا جاؤ دوبارہ پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ پھر دوبارہ پڑھ کر کے 3 بار ایسا ہوا، تو اس نے کہا کہ اس سے زیادہ میں بہتر طریقہ نہیں جانتا نماز پڑھنے کا۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع سے لے کر کے نماز کے احکام بتائے، نماز کا طریقہ بتائے کہ نماز کس طریقے سے انسان کو پڑھنا چاہیے۔ تو جہاں یہ جاننا ضروری ہے کہ نماز کی فضیلت، اس کی اہمیت کیا ہے دین اسلام کے اندر، اس سے کم اہمیت والی یہ چیز نہیں ہے کہ نماز کیسے ہم پڑھیں گے، کیونکہ اگر نماز نبی کے طریقے پر ہم نے نہیں پڑھی تو اس نماز کو اللہ تعالیٰ نہیں قبول کرے گا۔ کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے 2 بنیادی شرطیں ہوتی ہیں، ایک تو انسان اس عبادت کے اندر مخلص ہو، دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ اور آپ کے طریقے سے ہٹ کر کے اس عبادت کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ اذان ہوتی ہے، آپ پہلے لا الہ پڑھ دیں، پھر اللہ اکبر کہیں، پھر حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کریں، ترتیب بدل دیں، آپ کی اذان نہیں مانی جائے گی۔ اسی ترتیب کے ساتھ اذان دینا جو ترتیب نبی سے ثابت ہے، جس طریقے سے نبی نے اذان دلوائی ہے، جس طریقے سے نبی نے وضو کیا، جس طریقے سے نبی نے نماز پڑھی، اسی طریقے سے انسان بات کرے گا تب اللہ تعالیٰ اسے قبول کرتا۔ فاستقم کما امرت، جس طریقے تمہیں حکم دیا گیا اس طریقے سے استقامت اختیار کرنا ہے، اس طریقے سے دین پر چلنا ہے، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی بات کرنا ہے، اس طریقے سے نبی اللہ کی اطاعت اور اس کی بندگی کرنا ہے، اپنے طریقے پر نہیں، اپنی سوچ اور فکر پر نہیں، اپنے بنائے ہوئے اصولوں پر نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصول اور طریقے پر اللہ رب العالمین کی بات کرنا۔ فاستقم کما امرت، استقامت حکم کے مطابق، حکم اللہ کا یا اس کے رسول کا، 2 ہی حکم چلتا ہے شریعت کے اندر، یا تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا یا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوگا۔ فاستقم کما امرت۔ تو جو اہل سنت والجماعت ہیں وہ نماز کی طرف بھی لوگوں کو بلاتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، اور نماز کی کیفیت اور طریقے کی بھی لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، کیونکہ یہ بھی بنیادی چیز ہے کہ نماز آپ نے کیسی پڑھنی ہے، یہ بھی بنیادی چیز، اس کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کیا تو کیا فرمایا؟ من توضأ نحو وضوء ھذا، جس نے میرے اس وضو کے طریقے سے وضو کیا اور 2 رکعت سے نماز پڑھی، اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دیتا۔ آپ نے حج کیا فرمایا؟ خذوا عنی مناسککم، تم لوگ مجھ سے حج کرنے کا طریقہ سیکھو، جیسے میں نے حج کیا اس طریقے سے حج کرو۔ نماز کے بارے میں فرمایا صلو کما رأیتمونی وصلی، جس طریقے تم نے ہمیں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے اس طریقے سے تم نماز پڑھو۔ اور علماء نے، محدثین نے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ حدیثوں کے اندر بیان کر دیا ہے، اور اس موضوع پر سب سے بہترین کتاب آج تک جو لکھی گئی ہے وہ اس دور کے عظیم امام محدث علامہ مجدد امام البانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، صفۃ صلاۃ النبی من التکبیر الی التسلیم کأنک تراہا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ اللہ اکبر سے لے کر کے السلام علیکم سلام پھیرنے تک، کیونکہ نماز اسی کا نام ہے جو اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے اور السلام علیکم پر ختم ہوتی ہے، گویا کہ تم اللہ کے رسول کی نماز کو اپنی آنکھوں سے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو، اور یقیناً جیسے انہوں نے کتاب کا عنوان رکھا کتاب انہوں نے ویسی ہی لکھی۔ ایک انسان اگر اس کتاب کا مطالعہ کرے تو ایسا محسوس ہوتا ہے گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ ایک ایک جز کو، ایک ایک مسئلے کو بڑی تفصیل کے ساتھ انہوں نے بیان کر دیا، 3 جلدوں میں انہوں نے کتاب لکھی ہے، اتنی مفصل اور اتنی اہم اور معرکۃ الآراء تصنیف نماز کے موضوع پر آج تک کسی نے نہیں لکھی ہے۔ نماز کا حق پوری امت مسلمہ کی طرف سے انہوں نے ادا کر دیا، جو نماز جتنی اہم ہے اسی طریقے سے کتاب بھی انہوں نے لکھی ہے 3 جلدوں کے اندر، اور پھر اس کا ایک جلد میں انہوں نے اختصار کیا ہے نماز کا طریقہ۔ اس کتاب کا ہر مسلمان کے گھر میں ہونا ضروری ہے تاکہ وہ جانے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کیسے پڑھتے تھے، کیسے ہمارے نبی نماز پڑھتے تھے۔ یہ جاننے کے لیے اس کتاب کا مطالعہ پڑھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، خاص طور سے دعات ہیں، علماء ہیں، طلب علم ہیں، ان کو 3 جلدوں کا مطالعہ کرنا ان کے لیے بہت ہی مفید ہوگا۔ پورا ایک خزانہ ہے کتابوں کا، حدیثوں کا، کوئی مسئلہ انہوں نے اس کتاب کے اندر نہیں چھوڑا ہے جو اس کو انہوں نے بیان کیا۔ جی ہاں، تو اہل سنت اور جماعت کی پہچان ہے کہ وہ جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں نماز کو، کیونکہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا فرض ہے۔ آپ جماعت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر صلاۃ الخوف کا حکم بیان کیا ہے، اور صلاۃ الخوف بھی جماعت کے ساتھ، دشمن کا مقابلہ ہو رہا ہے، دشمن سامنے ہے، لیکن اس میں بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جب آپ سوچئے، جب جماعت کے ساتھ دشمنوں کے سامنے، کفار و مشرکین کے سامنے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، تو انسان گھر میں بیٹھا ہوا ہو اور امن و امان کی حالت میں ہو، اس کا گھر بھی مسجد سے قریب ہو، اس کے پاس کوئی عذر نہ ہو اور مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے نہ آئے، تو آپ سوچئے کہ کیا یہ اس کے لیے جائز ہوگا؟ قطعاً اس کے لیے جائز ہے، حرام ایسا کرنا۔ جب صلاۃ الخوف کے اندر جماعت کے ساتھ نماز مشروع ہے تو آپ گھر میں بیٹھے ہوئے نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہ آئیں، یہ کیسے ایک مسلمان کے لیے جائز ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا کوئی مسلمان ایسا کرے۔ تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا فرض ہے، یہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے۔ اللہ رب العالمین باقاعدہ حکم دیا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز پڑھو۔ مسجد کیوں بنائی جاتی ہے؟ عورت پر جماعت فرض نہیں ہے، بچوں پر جماعت فرض نہیں ہے، مسجد مردوں کے لیے جماعت کے ساتھ پڑھی جانے کے لیے بنائی جاتی ہے۔ اتنا پیسہ امت کا خرچ ہوتا ہے مسجد میں، اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ واجب نہیں ہے تو اتنا لمبا پیسہ، اتنا بڑا پیسہ کیوں مسجد کے اندر خرچ کیا جاتا ہے؟ کتنا پیسہ مسجد کی تعمیر میں خرچ صرف ہوتا ہے؟ اگر یہ چیز فرض نہیں ہے، اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب نہیں ہے، صرف فضیلت کی حد تک ہے یا صرف افضل ہونے کی حد تک ہے، تو امت کا اتنا پیسہ مسجد پر کیوں خرچ کیا جاتا ہے؟ اور پھر کیا فرق ہوگا ہمارے اور عورتوں کے اندر کہ عورتیں تو گھر کے اندر نماز پڑھتی ہیں، ان پر جماعت فرض نہیں ہے، مردوں پر تو جماعت فرض ہے، اور نماز نہ پڑھے مسجد کے اندر آ کر کے اللہ کے رسول کی حدیث ہے من سمع ندا ولم یأتی فلا صلاۃ لہ، کہ جو آدمی نماز، جو اذان سنے اور اذان سننے کے بعد بھی نماز پڑھنے کے لیے نہ آئے اور اس کے پاس کوئی عذر نہیں ہے، تو ایسے آدمی کی نماز نہیں ہوتی ہے، ایسے آدمی کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ اور اذان سننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی آدمی اذان نہیں سنتا ہے تو مسجد میں نہ آئے، اگر اسے معلوم، علماء نے بیان کیا، اگر اسے معلوم ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا، اگرچہ آواز اس تک نہیں پہنچی، تو اس کو بھی مسجد میں آنا ضروری ہے۔ آبادیاں بڑھ گئی ہیں، عمارتیں ہیں، بلڈنگیں ہیں، آواز نہیں پہنچی اس کے گھر تک، یا اذان کے وقت وہ سو رہا تھا، مان لیجئے اذان کے وقت سو رہا تھا، اس کو بہانہ بنا کر کے کہ ہم نے اذان نہیں سنی، اب مسجد میں کیوں جائے نماز پڑھنے کے لیے؟ جائز نہیں ہے۔ اسے معلوم ہے کہ نماز کا وقت ہے تو اس کو مسجد میں آنا ضروری ہے اس کے لیے۔ اگر اس کے پاس عذر نہیں ہے تو ایسے آدمی کی نماز نہیں ہوتی ہے، ہمارے نبی کا فرمان ہے یہ۔
حضرت عبداللہ بن ابو داؤد کی روایت ہے، صحیح روایت ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ عذر کیا ہے؟ کہا دشمن کا خوف یا اس کے پاس کوئی بیماری ہو۔ دشمن کا خوف ہے، دشمنوں کا تسلط ہے اس علاقے میں کہ آپ جائیں گے آپ کو قتل کر دیں گے، جان کا خطرہ، تو مت آئیے، گھر میں پڑھ لیجئے۔ یا آپ کے پاس کوئی بیماری ہے، کوئی مرض ہے جس کی وجہ سے آپ نہیں آ سکتے مسجد میں، تو گھر میں پڑھ لیجئے۔ لیکن اگر آپ کے پاس کوئی بیماری نہیں ہے، آپ ڈیوٹی کرنے جاتے ہیں، 12 گھنٹے ڈیوٹیاں کرتے ہیں، کوئی مسئلہ آپ کے لیے، لیکن جب نماز پڑھنا ہو تو آپ اس کا بہانہ بناتے ہیں اور مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے ہیں کہ ہمارے پاس عذر ہے یا بیماری کوئی چھوٹی موٹی ہے۔ یہ چھوٹی موٹی بیماری ہے، یہ عذر نہیں ہے۔ یہ جب تک کہ بیماری ایسی نہ ہو جس کی بنا پر انسان مسجد کے اندر نہیں آ سکتا ہے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ صاف فرمایا کہ اس آدمی کی نماز ہی نہیں ہوگی جو آدمی اپنے گھر کے اندر پڑھ لے اور وہ اذان کو سنتا ہو، اسے نماز کے وقت معلوم ہے لیکن پھر بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے مسجد کے اندر نہیں آتا ہے، اس آدمی کی نماز نہیں ہوگی۔ کتنی فضیلت یا اس طریقے سے کتنی اہمیت جماعت کی یہاں پر بیان کی جا رہی ہے۔ جی ہاں، بہت سارے علماء اس بات کے قائل ہیں کہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا شرط ہے۔ سلف صالحین کے ایک جماعت، ایک بڑے بہت سارے علماء کا ایک قول ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا شرط ہے۔ کیا مطلب شرط ہے؟ اس میں صحیح مسئلہ یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے، فرض ہے۔ یہ ہر بندے پر فرض اللہ ہے کہ اس کے پاس عذر ہو، شرط نہیں ہے۔ اگرچہ بہت سارے علماء کا قول ہے کہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا شرط ہے۔ شرط کا مطلب کیا ہوگا؟ اگر ہم مانیں گے شرط ہے تو کیا مطلب ہوگا اس کا؟ کون سا آپ بتائیں گے؟ جی ہاں، اگر آپ شرط مانتے ہیں تو اگر کوئی آدمی بغیر جماعت کے گھر میں نماز پڑھ لے تو اس آدمی کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ جیسے وضو نماز کے لیے شرط ہے، اگر آپ بغیر وضو کے نماز پڑھ لیں تو آپ کی نماز ہوگی؟ آپ زندگی بھر نماز پڑھتے رہیے، آپ کی کوئی نماز قبول نہیں ہوگی، کیونکہ وضو شرط ہے نماز کے لیے، تو آپ کی کوئی نماز نہیں ہوگی، گویا کہ آپ نے نماز پڑھی ہی نہیں۔ اور اگر فرض مانتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اگر آپ اکیلے گھر میں پڑھ لیتے ہیں، جماعت چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کی نماز ہو جائے گی، لیکن آپ گنہگار ہوں گے کیونکہ آپ نے واجب کو چھوڑ دیا، فرض کو چھوڑ دیا۔ یہ فرق ہے دونوں مسئلے کے اندر کہ آپ نے فرض چھوڑ دیا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ انہوں نے جواب دیا کہ شرط کا مطلب یہ ہوگا کہ اس آدمی کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ آپ سوچئے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا کتنا زیادہ اہم ہے اور سلف صالحین کتنا زیادہ اس کی اہمیت کو سمجھتے تھے۔ آج ہمارے یہاں اس کی کوئی اہمیت نہیں رہ گئی ہے، چھوٹا سا کام ہے، معمولی سا کام ہے، ہم گھر میں کرتے رہتے ہیں، بعد میں جا کر کے نماز پڑھ لیں گے، مسجد کے اندر گھر میں نماز پڑھ لیں گے۔ نماز کی اہمیت، اس کی عظمت ہمارے دلوں سے نکل چکی ہے۔ جو نماز کو ضائع کر دے گا، نماز کے دیگر احکام کو اور اس کے مسائل کو بدرجہ اولا ضائع اور برباد کر دینے والا ہوگا، کیونکہ نماز بہت اہم عبادت ہے۔ یہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا ہر مرد پر اللہ رب العالمین نے واجب کر دیا، شریعت کے اندر واجب ہے یہ نماز پڑھنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تو آپ لوگوں کو سب کو معلوم ہوگی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری کی حدیث ہے یہ، کہ میں نے اس بات کا ارادہ کیا کہ جماعت نماز کی اقامت کہہ دی جائے اور پھر میں کسی کو نماز پڑھانے کا حکم دوں اور پھر چند لوگوں کو لے کر جاؤں اور جن کے پاس جو ہے لکڑیوں کا ڈھیر ہو، بہت زیادہ لکڑیاں ان کے پاس ہوں، اور ان گھروں کو جاؤں جن گھروں سے لوگ نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے ہیں، ان گھروں کو جا کر کے میں جلا دوں ان کے ساتھ مسجد گھر کے اندر، جو نماز پڑھنے کے لیے مسجد کے اندر نہیں آتے۔ آپ نے کہا ان گھروں کو جلا دوں میں۔ آپ سوچئے اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب نہیں ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کا ارادہ کر سکتے تھے؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ افضل ہے۔ اگر افضل ہوتا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی ایسے گھروں کو جلانے کا ارادہ نہیں کرتے۔ جب ان کے اوپر واجب ہی نہیں، آنا ضروری ہی نہیں ہے، تو پھر آپ ایسے گھروں کو جلانے کا ارادہ کیوں کرتے؟ افضل چیز کے لیے آپ گھر نہیں جلا سکتے، افضل چیز کے کام کرنے کے لیے یہ واجب ہے، فرض ہے۔ یہ اگر نہیں کرے گا انسان کو گنہگار ہوگا۔ اس لیے ہمارے نبی نے کہا کہ چونکہ گھر میں عورتیں ہیں، بچے ہیں، ان پر نماز جماعت کے ساتھ فرض نہیں ہے، اس لیے آپ نے ارادہ تک کر دیا اور ان گھروں کو آگ نہیں لگایا۔ تو اس اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا کس قدر شریعت کے اندر واجب اور جو ہے ضروری ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول ہے جو ان سے صحیح درجے سے ثابت ہے
وہ فرماتے ہیں کہ من سرہ ان یلقى اللہ غدا مسلما فلیحافظ علی ہؤلاء الصلوات، جو آدمی اس بات سے خوش ہونا چاہتا ہے کہ وہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے مسلمان ہونے کی صورت میں ملاقات کرے، یعنی مسلمان بن کر کے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، فلیحافظ علی ہذه الصلوات، وہ ان نمازوں کی پابندی کرے، ان نمازوں کو پڑھے پابندی کے ساتھ، حیث ینادی بہن، جب ان کے لیے اذان دی جائے، جب ان کے لیے اذان دی جاتی ہے، ان کے لیے لوگوں کو بلایا جاتا ہے، تو ان نمازوں کو جماعت کے ساتھ آ کر کے پڑھے پابندی کے ساتھ۔ فإن اللہ شرع لنبیکم سنن الہدی، کیونکہ اللہ رب العالمین نے تمہارے نبی کے لیے ہدایت کے طریقوں کو مشروع قرار دیا۔ وإن من سنن الہدی، اور وإنہن من سنن الہدی، اور یہ نمازوں کو جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ ہدایت کے طریقوں میں سے ہے، نبی کے طریقے میں سے کہ نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنا۔ وَلَوْ أَنَّكُمْ صَلَّيْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ، اور اگر تم لوگوں نے اپنے گھروں کے اندر نماز پڑھنا شروع کر دیا، كَمَا يُصَلِّي هَذَا الْمُتَخَلِّفُ فِي بَيْتِهِ، جس طریقے سے پیچھے رہنے والا اپنے گھر کے اندر نماز پڑھتا ہے، لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ، تم لوگ اپنے نبی کے طریقے کو چھوڑ دے گے۔ یہاں سنت سے مراد یہ نہیں ہے جس کے کرنے پر ثواب ملے، نہ کرنے پر گناہ نہ ہو۔ سنت طریقے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، سنت جو ہے طریقے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، عقیدے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں سنت سے مراد نبی کا طریقہ، نبی کی سنت، نبی کا عمل ہے کہ آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے تھے اور لوگوں کو پڑھاتے تھے۔ وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَضَلَلْتُمْ، اور اگر تم نے اپنے نبی کے طریقے کو چھوڑ دیا تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ وَمَا مِن رَجُلٍ يَطَّهَّرُ فَيُحْسِنُ الطُّهُورَ ثُمَّ يَعْمَدُ إِلَى مَسْجِدٍ مِّنْ هَذِهِ الْمَسَاجِدِ، اور جو بھی آدمی اچھی طریقے سے وضو کرتا ہے اور پھر ان مسجدوں میں کسی مسجد کی طرف رخ کرتا ہے، إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا حَسَنَةً، تو اللہ رب العالمین اس کے ایک ایک قدم کے بدلے میں اسے نیکی لکھتا ہے۔ وَيَرْفَعُ بِهَا دَرْجَةً، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس کے درجے میں اضافہ کرتا، درجے کو بلند کرتا ہے۔ وَيَحُطُّ عَنْهُ بِهَا سَيِّئَةً، اور اس قدم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کی برائی کو مٹا دیتا ہے۔ وَلْقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النِّفَاقِ، اور ہم نے دیکھا کہ اس نماز سے وہی آدمی پیچھے رہتا تھا جو منافق ہوتا تھا اور جس کا نفاق معلوم ہوتا تھا، یعنی جو منافق ہوتا تھا اور جس کا نفاق ایک دم واضح ہوتا تھا وہی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں آتا تھا۔ حالانکہ منافقین بھی بہت سارے آتے تھے، بہت سارے منافقین بھی نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو ہے عشاء اور فجر کی نماز منافقین پر بہت زیادہ ثقیل گزرتی ہے، لیکن اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ ان دونوں نمازوں میں کیا اجر ہے تو لوگ گھٹنوں کے بل چلتے ہوئے مسجد میں آئیں گے اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے۔ تو منافقین بھی آ کر کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، سارے منافقین نہیں آتے تھے، کچھ رہتے تھے کچھ آتے تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ جو منافق معلوم جس کا نفاق ہوتا تھا وہی مسجد سے دور رہتا تھا۔ وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُؤْتَى بِهَا يُحَادَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ، اور آدمی کو دو آدمیوں کے سہارے لائے جاتا تھا، حَتَّى يُقَامَ فِي الصَّفِّ، یہاں تک کہ صف کے اندر اس کو قائم کر دیا جاتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت، اسے لا کر کے صف کے اندر کھڑا کر دیا دیا، یعنی اتنا بیمار ہے یا اتنی عمر دراز والا ہو گیا ہے کہ وہ پیدل اکیلے چل کر کے نہیں آ سکتا ہے، دو آدمی اس کو ٹیک ہاتھ پکڑ کر کے اس کو مسجد میں لا رہے ہیں اور لا کر کے سب میں اس کو کھڑا کر دے رہے ہیں، پھر بھی وہ گھر میں نماز نہیں پڑھتا، مسجد میں آ کر کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا کہ ہمارے پاس اتنی بیماری ہے، کوئی بیماری ہمارے پاس نہیں، کوئی عذر نہیں ہمارے پاس ہے، پھر بھی گھر کے اندر نماز پڑھتے، بغل میں گھر ہے مسجد کے، لیکن لوگ مسجد کے اندر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے، کوئی عذر ان کے پاس نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ ڈیوٹی کرنے جائیں گے، 12 گھنٹے 14 گھنٹہ ڈیوٹیاں کر لیں گے اور بہت سارے کام کر لیں گے، ورزش بھی کرتے ہیں، واکنگ بھی کرتے ہیں، دوڑتے بھی ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن نماز پڑھنے کے لیے جب بات آتی ہے تو گھر کے اندر آ کر کے نماز پڑھ لیتے ہیں، اور کچھ تو گھر کے اندر بھی نماز نہیں پڑھتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ کوئی مسلمان پکا سچا مسلمان ہو اور نماز نہ پڑھے، یہ تصور نہیں اسلام کے اندر کہ مسلمان ہو اسلام کا دعویٰ کرنے والا اور نماز نہ پڑھے، اس کا تصور اسلام کے اندر نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ پہچان بتائی جا رہی ہے ان کی، تو آپ اس حدیث سے کیا نام ہے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس قول سے صحیح مسلم کے اندر بیان ہوا ہے، انہوں نے بیان کیا، امام مسلم نے بیان کیا، اسے ذکر کیا ہے کہ جو معلوف نفاق ہوتا تھا
جس کا نفاق واضح ہوتا تھا، ہر آدمی جانتا تھا کہ منافق ہے، وہی آدمی نماز سے دور رہتا تھا، ورنہ جن کا نفاق چھپا ہوا رہتا تھا وہ منافق بھی مسجد میں آ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ اگر کسی کے پاس کوئی عذر ہے، بیماری، اکیلے نہیں آ سکتا، اس کو ٹیک لگا کر کے دو آدمی کندھا پکڑ کر کے مسجد میں لے کر کے آتے تھے اور جماعت کے ساتھ لا کر کے سب میں اس کو کھڑا کر دیتے تھے کہ جماعت کے ساتھ آ کر کے وہ نماز پڑھے۔ اتنا زیادہ جماعت کا اسلام کے اندر اہتمام، اتنے زیادہ جماعت کی نماز کے اندر اہمیت ہے۔ اور وہ نابینا والی جو حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے راوی ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی تشریف لائے نابینا تھے اور کہا کہ کیا میں گھر کے اندر نماز پڑھ سکتا ہوں؟ تو آپ نے ان کو اجازت دے دی۔ پھر جب جانے لگے تو آپ نے ان کو بلایا، کہا اذان سنتے ہو؟ کہا ہاں سنتا ہوں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کوئی آدمی مجھ کو مسجد لانے والا نہیں ہے، نابینا ہوں میں، راستہ بھی پرخطر ہے۔ آج دیکھیے آج سے 1400 سال پہلے مدینے کی کیا حالت رہی ہوگی۔ آج تو وہاں رات بھی دن کے مانند ہے، آنکھ بند کر کے آدمی چل سکتا ہے۔ پہلے جھاڑیاں تھیں، وادیاں تھیں، راستے میں سانپ، بچھو، پتھر اور نہ جانے کیا کیا چیزیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اندھا ہوں، نابینا ہوں، مجھے کوئی مسجد لانے والا ہے بھی نہیں کہ کوئی مجھے مسجد لے کر کے آئے، میرا ہاتھ پکڑ کر کے، ڈنڈا پکڑ کر کے۔ تو آپ نے کہا کہ کیا تم اذان سنتے ہو؟ کہا کہ اذان سنتا ہوں۔ کہا اذان کا جواب دو، یعنی آ کر کے مسجد کے اندر نماز پڑھو۔ اندھے ہیں، کوئی لانے والا نہیں ان کو، پھر بھی ہمارے نبی نے گھر میں نماز پڑھنے کی آپ نے ان کو اجازت نہیں دی۔ اور ہم الحمدللہ اچھے کھٹے ہیں، تندرست ہیں، کوئی عذر ہمارے پاس نہیں، گھر کے اندر نماز پڑھ لیتے ہیں۔ یعنی بہت افسوس ہوتا ہے میرے بھائی سب دیکھ کر کے، یا کسی آدمی کے بارے میں معلوم ہو کر کے کوئی آدمی ایسا کرتا ہے، یا مسلمانوں کی حالت دیکھ کر کے آج کہ لوگ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں آتے ہیں، کچھ تو نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں، کچھ گھر کے اندر پڑھ لیتے ہیں۔ گھر کے اندر پڑھنا بھی یہ گناہ ہے، یہ نماز کی ادائیگی ہو جائے گی لیکن وہ گنہگار ہوگا، وہ گناہ کا ارتکاب کرے گا، اور اگر بار بار کرتا ہے تو یہ بڑا گناہ ہو جاتا ہے۔ گناہوں پر اصرار، اگر چھوٹا گناہ تو بھی بڑا گناہ بن جاتا ہے۔ تو یہ بڑا گناہ ہے مسجد کے اندر نہ آنا، گھر کے اندر نماز پڑھ لینا، چھوٹا گناہ نہیں ہے۔ اور انسان بار بار اگر توبہ بھی کرتا، گھر ہی میں پڑھتا ہے، اس پر عمل نہیں کرتا، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ توبے کا مطلب کیا ہے کہ انسان اس گناہ کو چھوڑ دے۔ آپ جماعت کے اندر آ کر کے مسجد میں نماز پڑھیے، اگر آپ توبہ سچی توبہ کر رہے ہیں تو آ کر کے مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھیے۔ اب گھر کے اندر پڑھنے کیا فائدہ ہے اس کا؟ توبہ بھی کر رہے ہیں اور گھر میں پڑھ رہے ہیں، یہ گویا کہ آپ توبے میں صادق نہیں ہے، سچے نہیں ہیں آپ توبہ میں۔ توبے کے اندر یہ ہے کہ گناہ کو چھوڑ دینا، عزم کی دوبارہ گناہ نہیں ہوگا، اس پر انسان کو ندامت ہو، افسوس ہو، کوئی ندامت نہیں ہے۔ دھڑلے کے ساتھ بہت سارے لوگ فتویٰ بھی دیتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، بہت افسوس کی بات ہے یہ۔ تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ہر مسلمان کے لیے واجب اور ضروری ہے، اور علماء نے باقاعدہ اس پر اجماع نقل کیا، اللہ کے رسول کے زمانے سے لے کر کے آج تک امت میں یہ چیز وراثت کے ساتھ چلی آ رہی ہے کہ جماعت کے ساتھ لوگ نماز پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو جماعت کے ساتھ انسان کو نماز پڑھنا واجب اور ضروری۔ ہاں اگر کسی کے پاس عذر ہے وہ گھر میں نماز پڑھ سکتا ہے، یا مثال کے طور پر کوئی ایسی مسجد ہے جس کا نماز پڑھنے والا شرک کرنے والا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ شرک کرتا، کھلا ہوا شرک اس کے پاس ہے، غیر اللہ کو پکارتا ہے، قبروں پر سجدے کرتا، آپ کو معلوم اس امام کا عقیدہ آپ کے سامنے واضح ہے، تو آپ کے لیے اگر وہاں کوئی ایسی مسجد نہیں ہے تو وہاں پر جا کر کے آپ کے لیے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، کیونکہ مشرک کے پیچھے آپ کی نماز نہیں ہوگی جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والا۔ یا اس طریقے سے کوئی ایسی مسجد ہے جہاں پر قبر ہے تو ایسی مسجد بھی نماز پڑھنے سے ہمارے نبی نے منع فرمایا ہے۔ اور یہ چیزیں ہمارے ملک میں ہو سکتی ہیں، سعودی عرب کے اندر تو الحمدللہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، سب عقیدے صحیح والے ہیں، کسی مسجد کے اندر کوئی قبر نہیں ہے، الحمدللہ توحید و سنت کی بالادستی الحمدللہ ہر جگہ آپ کو نظر آئے گی، یہاں کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ تو یہاں بھی انسان اگر گھر کے اندر نماز پڑھ لے، مسجد کے اندر نہ آئے تو اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ یا ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے جیسا ہمارے نبی نے فرمایا کہ آخری زمانے میں ایسے عمرہ آئیں گے جو نمازوں کو تاخیر کے ساتھ پڑھیں گے، نمازوں کو لیٹ کر کے پڑھیں گے۔ تو صحابہ نے پوچھا ہم کیا کریں اسی صورت میں؟ تو ہمارے نبی نے کہا کہ اپنے گھروں میں پڑھ لیا کرو، اور جب ان علاقوں سے گزرو، ان مسجدوں سے، اور وہاں نماز ہو رہی ہو تو ان کے ساتھ جماعت میں شامل ہو جاؤ، ان کے ساتھ جماعت میں شامل، پہلے گھر میں پڑھ لو، کیونکہ نماز کو اول وقت پر پڑھنا یہ افضل عمل ہے۔ نماز کو اول وقت پر، وقت کے ساتھ اللہ رب العالمین نے فرض کیا، اور وقت میں اول وقت پہ پڑھنا۔ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کہ بہترین اعمال میں سے کون سا عمل ہے؟ تو آپ نے کہا الصلاۃ لوقتہا۔ اس کی تفسیر علماء نے بیان کی، الصلاۃ لاول وقتہا، نماز کو اس کے اول وقت پہ پڑھنا، یہ نہیں کہ نماز کو مار کر کے پڑھنا، نماز کا وقت نکل رہا ہے، سورج غروب ہونے والا، آدھا گھنٹہ باقی ہے، 10 منٹ، جیسے عصر کی نماز ہو رہی ہے، یہ جو ہے نماز کو مارنے والی بات ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ نماز کو اس کے اول وقت پہ پڑھنا۔
فجر یہ عشاء کی نماز ایسی ہے جس میں انسان تاخیر کے ساتھ اگر پڑھتا ہے تو زیادہ بہتر ہے، لیکن وہاں بھی اگر سارے علاقے کے لوگ اکٹھا ہوں تب، یہ نہیں کہ ایک آدمی گھر میں کہے کہ میں آدھی رات کو پڑھوں گا اور اکیلے گھر کے اندر، وہ اس کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ یہ اگر پورے محلے کے لوگ اتفاق کر لیں کہ ہم لوگ تاخیر سے عشاء کی نماز پڑھیں گے تو یہ چیز بہتر ہے، لیکن اکیلا تنہا ایک آدمی یہ کہے کہ نہیں میں اکیلے گھر میں آخر وقت میں پڑھوں گا، اس کے لیے جائز نہیں ہوگا، کیونکہ وہ جماعت کو چھوڑ رہا ہے۔ جماعت نہیں چھوڑ سکتے آپ، پہلی جماعت ہی اصل جماعت ہوتی ہے، اس جماعت کو آپ نہیں چھوڑ سکتے، تو اس جماعت کے ساتھ انسان کی نماز پڑھنا ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اور آتی ہے، ابو داؤد کی اور نسائی کی روایت ہے، جس میں آپ فرماتے ہیں کہ ما من ثلاثة فی قریۃ ولا بدو لا تقام فیہم الصلاۃ الا قد استحوذ علیہم الشیطان فعلیکم بالجماعۃ۔ تین لوگ جس قریے کے اندر ہوں یا کسی دیہات کے اندر ہوں اور وہاں پر جماعت نماز کا قیام نہ کیا جاتا ہو، الا قد استحوذ علیہم الشیطان، تو وہاں شیطان ان کے اوپر غالب آ جاتا ہے، وہ شیطان کے غلام بن جاتے ہیں۔ فعلیکم بالجماعۃ، تم جماعت کو لازم پکڑو، مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑو۔ فإنما یأکل الذئب القاسیہ، کیونکہ بھیڑ جو ہے بھیڑیا اس جانور کو پکڑتا ہے جو دور ہوتا ہے۔ اگر سب لوگ ایک ساتھ ہوں جانور تو بھیڑیا شکار نہیں کر پاتے، شیر نہیں شکار کر پاتا۔ کس کو شکار کرتا ہے؟ جو ریوڑ سے جو جانور الگ ہو جاتا ہے، الگ تھلگ رہتا ہے، اسی کو ریوڑ جو ہے بھیڑیا یا شیر جو اسی کا شکار کرتا ہے۔ تو تم جماعت کے ساتھ رہو، مسلمانوں کی مسجد میں جماعت ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھو اور ان کے ساتھ رہو۔ تو ان تمام حدیثوں سے، قرآن کی آیتوں سے جو بات ثابت ہوتی ہے میرے بھائی، وہ یہی ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ مسلمان کے اوپر واجب اور ضروری ہے۔ اگر کوئی جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا ہے تو گنہگار ہے، وہ داعی نہیں ہو سکتا، مبلغ نہیں ہو سکتا، عالم نہیں ہو سکتا، وہ جو جماعت کو چھوڑ دے نماز نہ پڑھے، بلکہ سچا مومن نہیں ہو سکتا، سچا مسلمان نہیں ہو سکتا جو جماعت کو چھوڑ دے، جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھنے والا۔ چاہے جائے کہ وہ عالم اور داعی اور مبلغ بن جائے، لوگوں کو دعوت کا کام کرے لوگوں کے درمیان، اور خود نماز کی پابندی نہ کرے۔ جو نماز نہ پڑھے کس کی طرف لوگوں کو دعوت دے گا؟ جب اسلام کے اندر نماز کی اتنی زیادہ اہمیت ہے، تو نماز بہت اہم عبادت ہے، اور بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب اور ضروری ہے۔ تو اہل سنت والجماعت جماعت کی پابندی کرتے ہیں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، اور جمعہ کی بھی پابندی کرتے ہیں، جمعہ بھی نہیں چھوڑتے ہیں وہ، کیونکہ جو جمعہ چھوڑ دیتا ہے 3 جمعہ لگاتار، حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ بغیر عذر کے جمعہ چھوڑ دینا، جماعت چھوڑ دینا، دن پر اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے۔ ہاں اگر عذر ہے تو اس صورت میں انسان مجبور ہے، جیسے جو ہے کووڈ-19 میں لاک ڈاؤن ہوا، کئی مہینوں تک جمعہ کی نماز نہیں ہوئی یا جماعت نہیں ہوئی، گھروں میں لوگ نماز پڑھتے تھے، تو اسی صورت میں مجبوری ہے، پابندی تھی، نماز نہیں پڑھ سکتے تھے۔ لیکن اگر کوئی ایسی مجبوری نہیں ہے، کوئی ایسا عذر انسان کے پاس نہیں ہے، یا اس طریقے سے انسان مسافر ہے، تو مسافر کے اوپر بھی جمعہ کی نماز نہیں ہے، یا عورتوں پر جمعہ کی نماز نہیں ہے، تو عورتیں اگر جمعہ کی نماز نہ پڑھیں تو یہ اس عید میں شامل نہیں ہیں، یا مسافر پر جمعہ نہیں ہے، اگر جمعہ کی نماز نہیں پڑھتا ہے تو اس عید کے اندر وہ شامل نہیں ہے۔ اس شخص کے لیے ہے جس کے پاس کوئی عذر نہ ہو اور 3 لگاتار جمعہ وہ چھوڑ دیتا ہے، طبع اللہ علی قلبہ، جیسا کہ جس کے اندر آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ اور دل پر مہر لگانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل سے حق اور ناحق کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، اس کا دل خیر اور حق کی طرف رغبت نہیں کرتا، اس کا دل حق کو قبول نہیں کرتا ہے۔ یہ مطلب ہے دل پر مہر لگ جانا، کہ آپ اس کے سامنے حق بیان کریں، حق کا انکار کر دے گا، نہیں مانے گا، خیر اور بھلائی کی طرف اس کا دل راغب نہیں ہوگا، یہ ہے دل پر مہر لگ جانا۔ تو جمعہ اور جماعت، نمازوں کی جماعت کے ساتھ اہل سنت اور جماعت پابندی کرتے ہیں، کیونکہ یہی نبی کا عمل ہے، یہی صحابہ کا عمل، اور اسی پر امت کا اجماع ہے، وراثت ہے، اس پر سمجھ لیجئے۔ نبی کے زمانے سے لے کر کے آج تک جماعت ہی کے ساتھ نماز پڑھی جاتی رہی ہے، جب تک کہ انسان کے پاس کوئی ایسا عذر نہ ہو جو عذر انسان کو گھر میں نماز پڑھنے کے لیے جائز قرار دیتا، اس وقت تک انسان کو جماعت کے ساتھ مسجد میں آ کر کے نماز پڑھنا واجب اور جو ہے ضروری ہے۔ اور اس سے پہلے بات ہوئی کہ جو اہل سنت والجماعت ہیں وہ حکمراں اگر نیک ہیں یا بد ہیں تو ان کے پیچھے بھی
عیدین کی نماز، جمعہ کی نماز، تمام نمازوں کو ادا کرتے ہیں۔ اس طریقے سے اگر ائمہ یا مسلمانوں کے حکمراں ان کے اندر کوئی عیب ہے، نقص ہے، کمی ہے، یا اس طریقے سے ان کے یہاں فسق و فجور ہے، یا مطلب اور گناہ کا کام کرتے ہیں، تو اسی صورت میں یہ ہمارے لیے عذر نہیں ہے کہ ہم ان کے پیچھے نماز پڑھنے سے گریز کریں یا ان کے پیچھے نماز نہ پڑھیں، کیونکہ کوئی معصوم دنیا کے اندر نہیں ہے، ہم بھی معصوم نہیں ہیں، کوئی انسان معصوم نہیں ہوتا ہے، ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے، ہر انسان سے گناہ ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ نماز پڑھانے والا بھی، مان لیجیے اگر کوئی خطبہ دیتا ہے یا جو نماز پڑھاتا ہے، یہ اس کے لیے ضروری نہیں کہ معصوم ہو، کہ معصوم ہو کہ تبھی آپ اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے، وہ بھی انسان ہے، وہ بھی بشر ہے، انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، امام اور عالم بھی غلطی کر سکتا ہے، تو ایسا نہیں کہ اگر اسی کی غلطی آپ کو نظر آ جائے تو آپ اس کے پیچھے نماز پڑھنا چھوڑ دیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ یہ کہ اگر وہ غلطی شرک تک ہو، کفریہ کفر تک ہو، واضح شرک ہے، واضح کفر کر رہا ہو اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں اس کے پیچھے آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ لیکن جب تک کفر کا تک مسئلہ نہیں پہنچتا ہے، جب تک آپ کسی بھی شخص کے پیچھے نماز پڑھنے کو آپ جو ہے جماعت نہیں چھوڑ سکتے۔ جب خوارج نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا تو صحابہ انہی کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، کیونکہ ان کا قبضہ ہو گیا تھا مسجدوں کے اوپر، وہی مسجدوں میں اذان دیتے تھے، وہی نماز پڑھاتے تھے، تو جو صحابہ موجود تھے مدینے کے اندر سب ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے۔ تو اگر کفر اور شرک واضح تک نہیں پہنچتا ہے تو اسی صورت میں آپ اس کو بہانہ نہیں بنا سکتے کہ بھائی ہم اس کے پیچھے نماز کیسے پڑھیں۔ تو یہ بھی اہل سنت والجماعت کی بڑی پہچان ہے کہ جماعت کے ساتھ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس پر قائم رکھے، اور اللہ رب العالمین ہماری نمازوں کے اندر اخلاص پیدا کرے، اور اللہ رب العالمین ہماری نمازوں کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری کوتاہیوں کو اور خامیوں کو اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ بنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔